الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. علامہ دوسی رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی کے بزرگ ہیں، ان کا جو قصیدہ ہے بدء الامالی، گزشتہ اسلامی تربیت میں ان کے قصیدے کے شعر پر ہم نے بیان کیا تھا: الہ الخلق مولانا قدیم وموصوف باوصاف الکمال، کہ تمام خلقت کا معبود ہمارا مولا قدیم ہے اور وہ تمام صفات کمال سے موصوف ہے. اس کا اردو میں منظوم ترجمہ جو مجھ عاجز نے یوں کیا: رب ہے مولانا قدیم اور خلق کا معبود جو. رب ہے مولانا قدیم اور خلق کا معبود جو ہے صفات کاملہ سے بالیقین موصوف وہ. علامہ دوسی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں توحید سے متعلق اس شعر میں 4 عقیدے بیان ہوئے ہیں. پہلا عقیدہ یہ: اللہ معبود ہے. دوسرا عقیدہ یہ: اللہ مولانا ہے، یعنی ہمارا مولا ہے. تیسرا عقیدہ یہ: اللہ تعالی قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے. اور چوتھا عقیدہ: اللہ صفات کاملہ سے موصوف ہے، اس کی جو بھی صفت ہے وہ کامل و اکمل ہے. الہ کے حوالے سے ہم نے بیان سنا کہ الہ کا معنی ہے معبود. معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کا مستحق ہو، جو عبادت کے لائق ہو. اور اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا
یہ مسلمان ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اللہ ہی کو الہ مانا جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا جائے۔ تو کلمہ طیبہ کا پہلا جزو ہی یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ جو ہے یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، اور اس میں سے بہت ساری وہ صفات ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی، جیسے سمیع ہونا، بصیر ہونا، علیم ہونا، کریم ہونا۔ مگر الہ کی جو صفت ہے وہ عطائی نہیں ہے۔ نہ اللہ نے کسی کو عطائی طور پر الہ بنایا اور نہ بنائے گا، یہ عطائی صفت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہاں ایک اور بات وضاحت کرتا چلوں، یہ جو میں نے کہا کہ اللہ نے اپنی بہت ساری صفات اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی، جیسے سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے۔ اگرچہ اللہ نے یہ صفات بندوں کو عطا فرمائی، مگر جو بندوں کی صفت ہے وہ اللہ کی صفت جیسی نہیں۔ اگرچہ بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی بصیر ہے، اللہ بھی بصیر ہے، بندہ بھی علیم ہے، اللہ بھی علیم ہے، مگر جو صفت بندے کی ہے سمیع ہونے کے ناطے، بصیر ہونے کے ناطے، علیم ہونے کے ناطے، کریم ہونے کے ناطے، ویسی صفت ہم اللہ کے لیے ہرگز نہیں مانتے۔ اور جیسی صفت اللہ کی ہے، جو صفت اللہ کی ہے، علیم ہونے کی، سمیع و بصیر ہونے کی اور دیگر صفات، وہ ہم ہرگز بندوں کے لیے نہیں مانتے، چاہے وہ بندے اولیاء میں شمار ہوتے ہوں یا انبیاء میں شمار ہوتے ہوں۔ ان میں تو صرف حروف کی مماثلت ہے، سمیع سین میں میم یہ عین، بس اتنی ہی مماثلت ہے حرف کی تک۔ اللہ کا سمیع ہونا اور ہے، بندوں کا سمیع ہونا اور ہے۔ اللہ کا علیم ہونا اور ہے، بندوں کا علیم ہونا اور ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، الہ ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی الہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ الہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی شان ہے۔ الہ کا معنی ابھی ہم نے سنا، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو، جو عبادت کا مستحق ہو، اور وہ صرف اللہ ہے۔ آج ہم سیکھیں گے عبادت کسے کہتے ہیں۔ الہ کا معنی تو ہم نے جانا، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، کسی کو الہ مان کر، معبود مان کر، عبادت کے لائق مان کر، مستحق کے عبادت مان کر، اس کی تعظیم و اطاعت کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اگر کسی کو الہ نہیں مانا، بندہ مانا، مخلوق مانا، بزرگ مانا، ولی اللہ مانا، نبی اللہ مانا، اب یہ مان کر اگر تعظیم ہوگی تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ لیکن جب کسی کو الہ مان کر، معبود مان کر اس کی تعظیم اور اطاعت کی جائے گی،
وہ عبادت کی زمرے میں وہ عبادت کہلائے گی۔ جب یہ چیز ہم اپنے ذہنوں میں واضح طور پر بٹھا لیں گے تو اگلا بیان بھی ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا، اور بہت سارے وسوسے جو کچھ لوگ ذہنوں میں ڈالنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، ان وسوسوں سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو بھی، خواہ وہ فرشتہ ہو، انسان ہو، کوئی پتھر ہو، چاند سورج ہو، کوئی بھی شے ہو، اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا یہ کھلا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود مان کر اس کی تعظیم کرنا، اس کی اطاعت کرنا، یہ شرک عظیم ہے۔ اب وہ تعظیم جو ہے، خواہ قیام کی صورت میں ہو، یا رکوع کی صورت میں ہو، یا سجدے کی صورت میں ہو، یا قعدہ کی صورت میں ہو۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جی غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، ہم تو کہتے ہیں کسی کو الہ مان کر قیام کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود مان کر سجدہ تو بڑی بات، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ بھی شرک ہے، رکوع کرنا یہ بھی شرک ہے، خالی دو زانوں بیٹھ جانا یہ بھی شرک ہے، سجدہ کرنا بھی شرک ہے۔ یہ ہمارا دین، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی الہ جان کر، معبود جان مان کر اس کے آگے قیام کرنا، رکوع کرنا، قعدہ کرنا، سجدہ کرنا یہ سب شرک ہے۔ لیکن کسی کو بندہ مان کر اس کے آگے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ جب بندہ مان لیا، مخلوق جان لیا تو شرک کی بات تو ختم ہو گئی۔ شرک تو جب ہی ہونا ہے جب کسی کو خدا مانیں گے، اللہ کے سوا جب کسی کو الہ مانیں گے۔ لیکن جب مانا بندہ، اللہ کا بندہ مانا اور پھر تعظیم کے لیے قیام کیا، یا رکوع کیا، یا سجدہ کیا، یا قعدہ کیا، اب شرک نہیں ہوگا۔ بندہ ماننے سے شرک کی بات تو ہو گئی ختم۔ اب یہ دیکھنا ہے شریعت مطہرہ کیا اس طرح تعظیم کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ تو ان 4 طریقوں میں سے 2 طریقوں کی اجازت دیتی ہے اور 2 طریقوں کی اجازت نہیں دیتی۔ کسی کو اللہ کا بندہ مان کر اس کی تعظیم کے لیے قیام کرنا، اس کی اجازت ہے۔ آپ اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، استاد کے سامنے، مرشد کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے اگر ادباً تعظیماً ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، یہ جائز ہے۔ اور اگر اس کی وہ کوئی نیک شخص ہے یا والدین ہے تو اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح 2 زانوں، جیسے اتحیات میں لوگ بیٹھتے ہیں، 2 زانوں قعدہ کی شکل میں کسی کو بندہ مان کر تعظیماً اگر کوئی بیٹھے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ شاگرد استاد کے سامنے 2 زانوں بیٹھتا ہے، مرید پیر کے سامنے بیٹھتا ہے، بیٹا ماں باپ کے سامنے بیٹھتا ہے، چھوٹا بڑے کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اور ہم اجتماع میں بھی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔
لیکن جو دو دوسرے طریقے ہیں رکوع اور سجدہ، اس کو شریعت نے منع کیا کہ کسی مخلوق کو تعظیم کا سجدہ کرنا یا تعظیماً اس کے آگے رکوع کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس کو کیا کہا؟ حرام۔ اس لیے کہ حلال اور حرام کے احکام بدلتے رہتے ہیں شریعتوں میں۔ کچھ احکام پہلی شریعتوں میں حرام تھے، ہماری شریعت میں حلال ہو گئے، ان کی شریعت میں حلال تھے، ہماری شریعت میں حرام کر دیے گئے۔ لیکن شرک وہ گناہ عظیم ہے جو ہر شریعت میں ہی شرک رہا۔ یہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک کام شرک تھا تو نوح علیہ السلام کی شریعت میں وہ توحید بن گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی دین میں اسے شرک قرار دے دیا گیا تو پھر توریت میں اسے توحید قرار دے دیا گیا، انجیل میں پھر اسے شرک کہہ دیا تو قرآن میں پھر اسے توحید قرار دے دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ جو آدم علیہ السلام کے دین میں شرک تھا وہ ہر شریعت میں شرک تھا اور آج بھی شرک ہے اور قیامت تک وہ شرک رہے گا۔ اور وہ شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو الہ ماننا، کسی کو معبود ماننا، کسی کو اللہ ماننا، خدا ماننا، الہ ماننا، یہ شرک آدم علیہ السلام کے دین میں بھی تھا، نوح علیہ السلام کے دین میں بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی تھا، تمام انبیاء کی شریعت میں اور دین میں تھا، اور ہمارے دین اور شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا شرک ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود مان کر اس کی تعظیم کرنا، خواہ قیام کی صورت میں ہو، رکوع کی صورت میں ہو، قعدہ کی صورت میں ہو، سجدے کی صورت میں ہو، یہ شرک ہے۔ لیکن کسی کو مخلوق مان کر، بندہ مان کر اس کی تعظیم کرنا یہ جائز ہے، اور دو طریقے ہماری شریعت میں حرام کیے گئے، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، لیکن پہلی کچھ شریعتوں میں اس کی اجازت بھی تھی سجدہ کرنے کے۔ مجھے بتائیے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ قرآن میں واضح طور پر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام مخلوق ہیں، فرشتوں نے آدم کو مخلوق جان کر، عبداللہ جان کر، اللہ کا بندہ جان کر، اللہ کا نبی جان کر سجدہ کیا تھا، یا آدم کو اپنا معبود جان کر سجدہ کیا تھا؟ بندہ جان کر سجدہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بندہ جان کر سجدہ کیا، شرک تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شرک تو شرکی ہوتا ہے، وہ کوئی بھی دور ہو۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن میں موجود ہے۔ آدم کو جو سجدہ ہوا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی جان کر، بندہ جان کر ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اللہ کا بندہ جان کر، نبی اللہ مان کر جو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں جائز تھا، حلال تھا۔ اور سرکار نے اپنی شریعت میں فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں کسی کے لیے سجدہ روا رکھتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ ارشاد ہی بتا رہا ہے کہ سرکار کیا یہ حکم دیتے کہ تو شوہر کو خدا مان کے سجدہ کر؟ نہیں، اللہ کا بندہ جان کر،
اپنا شوہر جان کر اس کو تعظیمی سجدہ کر، لیکن سرکار نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے اپنی شریعت میں تعظیمی سجدے کو حرام قرار دیا۔ پہلی کچھ شریعتوں میں حلال تھا، شریعت محمدی میں تعظیمی سجدہ حرام ہوا۔ اب حکم واضح ہو گیا، سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، سجدہ عبادت اگر اللہ کے سوا کسی کو کیا تو بندہ مشرک ہو جائے گا، اور سجدہ تعظیمی کیا تو حرام کا مرتکب ہوگا۔ حرام کام کرنے والے کو مشرک نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے، بلکہ فاسق، گناہگار کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ لیکن کچھ لوگ منہ پھٹ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی منہ کھول کے کہہ دیتے دیکھو جی مزاروں پر شرک ہو رہا ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی مفتی سے پوچھو کہ اگر کوئی گھٹنے اٹھا کر رکھے اور یوں وہ سجدہ کرے تو کیا جو وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے نماز میں وہ سجدہ قرار پائے گا؟ حدیث پاک میں فرمایا سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، وہ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور ایک یہ چہرہ پیشانی، یہ 7 ہڈیاں جب زمین پر لگیں گی تب یہ سجدہ قرار پائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ کسی نے پاؤں لگا دیے یا گھٹنے لگا دیے اور ہم نے کہا لو جی سجدے میں گر گیا، کوئی خالی لبوں سے بوسہ ہی لے رہا ہو کسی کی چوکھٹ کا اور اسے سجدہ قرار دے دیا جائے اور چلیں بالفرض اگر کوئی جاہل سجدہ بھی کرتا ہے تو ہم نے کب اس کی حمایت کی ہے؟ ہم تو دھڑلے سے واشگاف انداز پر کہہ رہے ہیں اگر کوئی عبادت کا سجدہ کرے گا مشرک ہو جائے گا، تعظیم کا سجدہ کرے گا گناہگار ٹھہرے گا۔ ہم اس کی حمایت کب کر رہے ہیں؟ اول تو کوئی باشعور مسلمان مزار پر سجدہ نہیں کرتا، اور اگر کوئی بربنائے جہالت کر رہا ہے تو اس سے ہم بری ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی وضاحت یہ کر دیتے ہیں کہ الزام لگانے سے پہلے یہ تو پوچھ لو کہ تو اسے خدا مان کے سجدہ کر رہا ہے یا اللہ کا بندہ ولی اللہ بزرگ مان کر سجدہ کر رہا ہے، یہ تو پوچھ لو۔ شرک کے فتوے لگانے سے پہلے، اور آپ کسی جاہل سے جاہل مسلمان اگر وہ کہیں سجدہ میں پڑا بھی ہو بالفرض، اگر اس سے پوچھا جائے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا یہ میرا خدا ہے، یہ میرا معبود ہے، یہ میرا اللہ ہے، میں اس کو اللہ مان کر، الہ مان کر، معبود مان کر میں سجدہ کر رہا ہوں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ وہ تو جہالت کی وجہ سے اگر سجدہ کر رہا ہے، تعظیم کے لیے بندہ مان کر، ولی اللہ مان کر وہ سجدہ کر رہا ہے، تو اگر کوئی کسی کو بندہ مانے، ولی اللہ مانے اور پھر سجدہ کرے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، اس کا حکم شرک کا کہاں سے آ گیا؟ کون سے دین سے آ گیا؟ کس شریعت سے آ گیا؟ یہ من گھڑت شریعت بنا لی گئی، اس کا حکم تو حرام کا ہے، وہ گناہگار ہوا، اس کو مشرک قرار دینا یہ ظلم عظیم نہیں تو کیا ہے؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اب دیکھیے آریہ لوگ ایک اعتراض مسلمانوں پہ وارد کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ سارے مسلمان جو ہیں صنم پرست ہیں، پتھر کو پوجتے ہیں،
انہوں نے مکہ میں ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، جو مسلمان مکہ میں وہ تو اسی کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور اگر کوئی دور ہو انہیں نظر نہیں آتا تو وہ اس کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے ہیں۔ اور یہ سارے جو ہیں صنم پرست ہیں، بت پرست ہیں، یہ مشرک ہیں۔ تو اب مسلمان کوئی بھی ہو، ان کا جواب کیا ہے؟ ایک ہی جواب ہے کہ بھائی تم ہمارے ظاہری عمل کو دیکھ کر فتویٰ کیوں لگا رہے ہو؟ ہم سے ہمارا ارادہ تو پوچھو، ہم سے پوچھو کہ ہم کعبہ کے آگے جو سجدے میں پڑے ہیں وہ کعبے کے لیے پڑے ہیں یا کعبے کے الہ کے لیے پڑے ہیں؟ ہم نے تو کعبہ کو اپنے لیے قبلہ بنایا ہے، ہمارے دل سے پوچھو، ہماری نیت پوچھو، ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے، بلکہ جو کعبے کا بھی الہ ہے، ہمارا بھی الہ ہے، وہ ساری کائنات کا جو الہ ہے، اس اللہ کو ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ جواب آریہ کو دیا تو پھر جو مزار پر اگر کوئی سجدے میں پڑا ہے پہلے اس سے تو پوچھو، فتوے لگانے سے پہلے اس سے تو پوچھو کہ تو اس کو خدا مانے بیٹھا ہے، اللہ مانتا ہے، الہ مانتا ہے، یا بندہ مانتا ہے، یا بزرگ مانتا ہے، یا ولی اللہ مانتا ہے، ایسے فتوے لگا دینا یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اگر کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو شرطیں آ جاتے ہیں، ہاتھ کھولو، ھذا شرکن، ھذا شرکن۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ کس حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ھذا شرکن، ھذا شرکن؟ اسی طرح سرکار کے لیے صلاۃ و سلام کے لیے کوئی تعظیماً کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے، کوئی بدعت کے فتوے لگا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے رسول کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ اور پھر اللہ نے تعظیم و توقیر کا کوئی خاص طریقہ مسلمانوں پر مسلط نہیں کیا کہ بس تم نے اس طرح تعظیم کرنی ہے، بلکہ عام کر دیا کہ جو بھی جائز طریقہ ہے اس جائز طریقے کے ساتھ میرے نبی کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ امتیوں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں تو جائز، بلکہ کہتے ثواب کہ تم نے اپنے استاد کا ادب کیا، اپنی ماں کا ادب کیا، باپ کا ادب کیا، اور جن کی تعظیم سب سے بڑی اور سب سے عظیم ہے اس نبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو وہی کام شرک ہو جائے۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ بغض و عداوت نہیں تو کیا ہے؟ ایک بزرگ سرکار کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، ہاتھ باندھ کر درود و سلام پیش کر رہے ہیں، شرطیں آ گئے اور کہا کہ تو ان کی نماز پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی نماز میں تو نہیں پڑھ رہا، میں تو ادباً کھڑا ہوں۔ میں کیسے کھڑا ہوں؟ کہنے لگا ہاتھ کھول دو، یہ ہاتھ باندھنا یہ نماز کا طریقہ ہے۔ انہوں نے فرمایا چلو ہاتھ کھول دیے، یہ بھی تو نماز کا طریقہ ہے۔ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہ نماز کی حالت نہیں ہوتی؟ اب یہ کون سا طریقہ ہو گیا کہ جناب میں ہاتھ باندھ لوں تو شرک ہو گیا، کہ نماز کا طریقہ ہاتھ کھول لوں وہ بھی تو نماز کا طریقہ ہے؟ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول سے بغض اور حسد
ان کی باتیں ہیں۔ اب جو شرک کی تعریف ہے جو کتب عقائد میں بیان کی گئی ہے وہ ہم سمجھ لیں تو ہم پہ پتہ چل جائے گا شرک کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ شرح العقائد میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیتی بمعنی وجوب الوجودی کما للمجوسی او بمعنی استحقاق العبادتی کما لعبادت الاصنام۔ یہ ہے شرک کی وہ تعریف و معنی جو ہمارے تمام بزرگوں کا جس پر اتفاق ہے، اور یہی تعریف عقائد کی کتب میں بیان کی جاتی ہے کہ شرک یہ ہے کہ کسی کو الوہیت میں شریک مانا جائے، اللہ کے الہ ہونے میں شریک مانا جائے، اللہ کو بھی الہ مانے کسی اور کو بھی الہ مانے۔ شرک کیا ہے؟ کسی کو الوہیت میں شریک مانا جائے، خواہ کسی کو، اب اس کی دو صورتیں بیان کی گئیں، خواہ کسی کو اللہ کے سوا واجب الوجود مانے جیسا کہ مجوسی لوگ مانتے ہیں، یا کسی کو اللہ کے سوا عبادت کا مستحق مانا جائے جیسا کہ بت پرست مانتے ہیں۔ تو اب شرک کا مدار صرف دو چیزوں پر ہے، واجب الوجود اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا یا مستحق کے عبادت ماننا۔ ان دو کے علاوہ شرک کسی کام سے نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا یا اللہ کے سوا کسی کو مستحق کے عبادت ماننا، یہ تو شرک ہے۔ اس کے علاوہ کسی کام کو شرک کہنا یہ ظلم ہے۔ اب واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التعریفات میں نقل فرماتے ہیں هو الذی یکون وجودہ من ذاتہ ولا یحتاج الی شیء اصلا، جس کا وجود اس کی ذات کے تقاضے کے سبب ہو اور وہ بالکل کسی چیز کا محتاج نہ ہو، یعنی اس کی ذات نے اس کے موجود ہونے کا تقاضا کیا ہو، اس سبب سے وہ موجود ہو، اور عام سی بات جو خود سے موجود ہو، کسی نے اسے موجود نہیں کیا، کسی نے پیدا نہیں کیا، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ جب ہم کسی کو یہ مان لیں کہ اسے اللہ نے پیدا کیا تو وہ واجب الوجود تو نہ ہوا۔ ہم تو میلاد مناتے ہیں تاکہ سارے جہان کو پتہ چلے کہ ہم حضور کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا میلاد منانا ہی اس بات کی گواہی ہے ہم اپنے نبی کو خدا نہیں مانتے، کیونکہ خدا کی ولادت نہیں ہوتی۔ تو واجب الوجود اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ مسلمان صرف اور صرف اللہ ہی کو واجب الوجود مانتے ہیں، کسی اور کو واجب الوجود نہیں مانتے۔ دوسرا، مستحق عبادت، وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو بھی الہ ہم نہیں مانتے۔ اس ساری مخلوق میں سب سے عظیم تر اگر کوئی ہستی ہے، کوئی مخلوق ہے تو وہ حبیب اللہ رسول اللہ ہیں۔ ان کو جب ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں تو کسی اور کو کیسے الہ مانیں گے؟ اور واجب الوجود ماننے کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی کی کوئی صفت کو مستقل بالذات مانا جائے، کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو سمیع ہے اس کو سماعت اللہ نے نہیں دی، یہ خود سے سمیع ہے،
یہ خود سے بصیر ہے، یہ خود سے علیم ہے۔ حاشا، کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ مخلوق میں کوئی بھی، اور پھر ہم تو مخلوق میں عظیم ترین ہستی کی بات کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی شان، کوئی کمال، کوئی صفت ذاتی ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کی ہر شان اللہ نے عطا کی، ہر کمال اللہ نے عطا کیا، ہر صفت اللہ نے عطا کی، ان کی ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جب ان کے لیے ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر باقیوں کے لیے ہم کیسے کسی کو واجب الوجود مان سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا نہ تو کسی کو واجب الوجود مانتا ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی کو مستحق کے عبادت مانتا ہے۔ تو اگر مسلمان کہے المدد یا رسول اللہ، تو خدا مان کر نہیں پکارا بلکہ رسول مان کر پکارا ہے، تو اس کو شرک کیسے کہا جا سکتا؟ شرک تو جب ہو جب رسول کو اللہ مان کر پکارا جائے، جب رسول کو رسول اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول مان کر پکارا، تو شرک کا لفظ کیسے آ گیا؟ تو لہذا شرک جبھی ہوگا جب کسی کو واجب الوجود مانا جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا رسول، اگر کوئی یہ کہے اللہ کا رسول کو اللہ نے طاقت نہیں دی، وہ اپنی ذاتی طاقت سے ہماری مدد کرتے ہیں، اب شرک ہوگا کہ ہم نے مستقل بالذات مانا، ان کی صفت کو مستقل مانا، اللہ کی عطائی نہیں مانا، ذاتی مانا۔ لیکن جب ہم نے لفظ عطائی کا عقیدہ رکھا تو شرک تو بھاگ گیا، اب تو ایمان آ گیا۔ تو یاد رکھیے، علم مصطفیٰ کا بیان، علم غیب کے بیان میں جو جاری و ساری ہے، ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں ایک حرف کیا، ایک نقطے کا علم بھی ہمارے نبی کو ذاتی طور پر نہیں ہے۔ ان کو جو بھی علوم ہیں ان کے رب نے عطا کیے ہیں، ان کا جو بھی کمال، جو بھی شان، جو بھی عظمت، جو بھی عزت، جو کچھ بھی ہے، وہ سب ان کے رب نے عطا کی ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ جناب کفار بھی اپنے بتوں کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، فریاد رس مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، بیٹا دینے والا مانتے ہیں، تو وہ تو مشرک ہو گئے۔ اور یہ مسلمان اولیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں یہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، وہ حاضر و ناظر ہیں، فریاد رس ہے، مشکل کشا ہے، وہ بیٹا دیتے ہیں، جناب وہ حاجت روا ہیں۔ تو مسلمان جو یہ کہتے ہیں تو پھر یہ کیسے مسلمان رہے؟ تو یاد رکھیے، ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ شرک کا دار و مدار کسی کو الہ ماننا، الہ کا شریک ماننا، الہ کے مثل ماننا، حصہ دار ماننا ہے۔ اور خدا کے بارے میں ہمارا جو ایمان ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہم الہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، نہ اللہ کا شریک مانتے ہیں، نہ اللہ کا مثل مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ لہذا جب ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ انبیاء کرام ذاتی طور پر مددگار نہیں، فریاد رس نہیں، حاضر و ناظر نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بلکہ یہ صفات، یہ کمالات اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، تو جب ہم نے اللہ کی عطا مان لی تو اب شرک نہیں ہوگا۔ کیونکہ شرک کہتے ہیں جو کام اللہ کے لیے خاص ہو۔ اگر ہم عطا کا عقیدہ شرک قرار دیں گے، گویا یہ کہیں گے کہ اللہ کے پاس بھی عطائی ہے، تو بندوں کے لیے عطائی مان لیا تو شرک ہو گیا، اللہ جیسا مان لیا تو اللہ کے لیے عطائی ماننا یہ تو کفر والی بات ہے۔ اللہ کے پاس کچھ بھی عطائی نہیں، اس کا ذاتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ چلو جی تم عطائی بات کرتے ہو،
یہ ہندو لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ یہ بھی بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے یہ فریاد رس بنایا ہے، مشکل کشا بنایا ہے، حاجت روا بنایا ہے۔ تم بھی کہتے ہو کہ نبیوں کو اللہ نے بنایا، بات تو پھر وہیں آ گئی۔ مجھے بتاؤ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ اللہ نے بتوں کو حاجت روا بنایا ہے، بتوں کو مشکل کشا بنایا ہے، بتوں کو علم دیا ہے، بتوں کو مددگار بنایا ہے؟ کس آیت میں ہے؟ تو یہ ہندو لوگ تو اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عطائی بنایا ہے، یہ تو جھوٹے ہیں۔ ہم سے پوچھو، قرآن سے بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو فریاد رس بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے حاجت روا بنایا ہے، مشکل کشا بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی کے در پر آ جاؤ، اللہ خود بھیج رہا ہے۔ تو ہم من گھڑت عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ نے ان اپنے مقبول بندوں کو یہ کمالات بخشے ہیں تو ہم مانتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے کہنے پر، فرمانے پر مانتے ہیں، اور یہ ہندو لوگ محض اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ اب دیکھیے کافروں کے عقیدے سنیے۔ کافروں نے کہا معاذ اللہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ کافروں نے کہا کہ بتوں کے بارے میں یہ بھی عقیدہ گڑھا معاذ اللہ کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا، اب کافروں کی باتیں قرآن میں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بت خدا کے بندے ہیں مگر خدا ان کا محتاج ہے۔ کیا کوئی مسلمان یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ رسولوں کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیسے ملا دیتے ہیں کہ یہ کافروں والا نظریہ رکھتے ہیں؟ کافروں کا نظریہ ہے کہ بت اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، مگر اللہ ان کا محتاج ہے۔ وہ دنیا پیدا کر کے تھک گیا، عاجز ہو گیا، اور اب اکیلا دنیا چلا نہیں سکتا، اس لیے اس نے یہ مددگار بنائے ہیں بت۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے معاون ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں۔ بتاؤ ایسا نظریہ کوئی مسلمان رکھتا ہے؟ پھر ان کافروں کے ساتھ ملانا یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ مسلمان ایسے برے عقائد سے پاک ہیں، نہ ہم کسی دوسرے کو اللہ جیسا مانتے ہیں، نہ اللہ مانتے ہیں، نہ اللہ کا مثل مانتے ہیں، نہ اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یقین رکھیے، ہم سب کا یقین ہے کہ الہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ الوہیت عطائی نہیں ہو سکتی۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام اللہ کی عطا سے، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے غیب جانتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں، حاجت روائی فرماتے ہیں، فریاد سنتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، دور و نزدیک سے سنتے ہیں، اپنی قبروں میں، مزارات میں زندہ ہیں، اور انہیں دور سے پکارنا جائز ہے، انہیں مدد کو پکارنا جائز ہے، اور حقیقی مددگار، حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ذاتی طور پر مشکل کشا وہ اللہ ہے، عطائی طور پر مشکل کشا رسول اللہ ہے، اور دیگر انبیاء کرام اور سرکار کی وساطت سے اولیاء کرام ہیں۔ چنانچہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ، مشہور قصیدہ بردہ شریف میں ارشاد فرمایا، دامت دعتہ النصارى فی نبیہم واقم بما شئت مدحا فیہ واعتکمی۔ فرمایا وہ نعت چھوڑ جو عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان میں کہی، انہوں نے تو ابن اللہ کہہ دیا، ایسی بات تو نہ کہہ، یہ بات چھوڑ دے، اور پھر اس کے سوا اپنے نبی کی شان میں تو جو کچھ بھی کہے تو حکم لگا کر اور فیصلہ کر کے کہتا چلا جا، انہیں اللہ نہ کہہ،
الہ نہ کہے، اللہ جیسا نہ کہے، ابن اللہ نہ کہے، اللہ کا شریک نہ کہے، باقی ان کو عبداللہ مانتے ہوئے، رسول اللہ مانتے ہوئے، ان کی تعظیم میں، ان کی عظمت میں جو کچھ تو کہہ سکتا ہے کہتا چلا جا، اس لیے کہ تیرا علم محدود ہے اور تیرے علم کے سامنے ان کی شان لامحدود ہے۔ تیری عقل محدود ہے اور تیری عقل کے سامنے ان کی عظمت لامحدود ہے۔ تو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، پورے علم کے مطابق پوری عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان کی شان میں جو کچھ بھی کہے گا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا ان کی شان کے سامنے، تو ایسا ہوگا سورج کے آگے چراغ جلانا۔ فرمایا فانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عظم، بس نسبت کر اس ذات والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جتنا تو چاہے تعظیم و شرف سے، اور نسبت کر ان کی طرف جتنا تو چاہے عظمتوں سے۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا یا صاحب الجمالی وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور پھر بریلی کے امام گویا ہوئے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمان نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جانے مراد کان تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاکی کامشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وما علینا الا البلاغ۔